अहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल फुरकान की रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन। तो आइए हम सूरतुल अल फुरकान की रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसके भाई हारून को वज़ीर किया, तो हमने फरमाया तुम दोनों जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयतें झुठलाएं, फिर हमने उन्हें तबाह करके हलाक कर दिया। और नूह की कौम को जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया, हमने उनको डुबो दिया और उन्हीं लोगों के लिए निशानी कर दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएं वालों को और उनके बीच में बहुत सी संगतें और हमने सबसे मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। और ज़रूर ये हो आए हैं इस बस्ती पर जिस पर बड़ा बड़ा बरसा था, तो क्या यह उसे देखते न थे, बल्कि उन्हें जी उठने की उम्मीद थी ही नहीं। और जब तुम्हें देखने में तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठट्ठा। क्या ये है जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा? करीब था कि ये हमें हमारे खुदाओं से बहका दें अगर हम उन पर सब्र न करते। और अब जानना चाहते हैं जिस दिन अजाब देखेंगे कि कौन गुमराह था। क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी जी को ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? तो क्या तुम उसकी निगहबानी का जिम्मा लोगे, या ये समझते हो कि उनमें बहुत कुछ सुनने या समझते हैं? वह तो नहीं मगर जैसे चौपाएं, बल्कि उनसे भी बदतर गुमराह। ए महबूब, क्या तुमने अपने रब को न देखा कि कैसा फैलाया साया, और अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता। फिर हमने सूरज को उस पर दलील किया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ समेटा। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा किया और नींद को आराम और दीन बनाया उठने के लिए। और वही है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे मशवा सुनाती हुई। और हमने आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला, ताकि हम उसे जिंदा करें किसी मुर्दा शहर को और उसे पिलाएं अपने बनाए हुए बहुत से चौपाएं और आदमियों को। और बेशक हमने उनमें पानी के फेरे रखे कि वह ध्यान करें, तो बहुत लोगों ने न माना मगर नाशुक्री करना। और हम चाहते तो हर बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेजते, तो काफिरों का कहा न मान और उसी कुरान से उन पर जिहाद कर, बड़ा जिहाद। और वही है जिसने मिले हुए रवा किए और दो समुंदर, ये मीठा ही नहीं नहायत सरी, और ये खारी ही नहायत तल्ख, और उनके बीच में पर्दा रखा और रुकी हुई आर। और वही है जिसने पानी से बनाया आदमी, फिर उसके रिश्ते और ससुराल मुकर्रर की। और तुम्हारा रब कुदरत वाला है, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो उनका भला बुरा कुछ न करे। और काफिर अपने रब के मुकाबिल शैतान को मदद देता है। और हमने तुम्हें न भेजा मगर खुशी और डर सुनाता। तुम फरमाओ, मैं उस पर तुमसे कुछ अजरत नहीं मांगता मगर जो चाहे कि अपने रब की तरफ राह ले और भरोसा करे उस जिंदा पर जो कभी न मरेगा, और उसे सराहते हुए उसकी पाकी बोलो। और वही काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों पर खबरदार, जिसने आसमान और ज़मीन
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استویٰ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بڑی مہر والا۔ تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس کے حکم نے انہیں اور بدکنہ بڑھایا، اور اس کے حکم نے انہیں اور بدکنہ پڑھایا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام ہے، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا گل ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھال گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ان کو جنت کا سب سے اونچا یا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ، تم فرماؤ تمہاری کچھ قدرت نہیں میرے رب کے یہاں؟ اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کہ لپٹ رہے گا۔ تو ناظرین یہ تھا سورۃ الفرقان کی رکوع نمبر 6 تک کا ترجمہ، ٹوٹی پھوٹی آواز میں جو بھی میں نے پڑھا، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ تھوڑا سا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے لیٹ بلاگ آئے گا آج کا، تو آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں سب کے لیے، آپ ناظرین کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے، سب کے لیے دعا کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اے اللہ،
ہم سب کو ایمان کامل نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز، رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ آج قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔